آپ نے حضرت شیخ الحدیث سید خلیل اشرف صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی قرآن مقدس کے حوالے سے اور علم کی فضیلت کے حوالے سے. اس سے پیشتر برادر اکبر حضرت علامہ نیر اشرف صاحب نے آج بڑا بے باک خطاب کیا. حالانکہ کہنا نہیں چاہیے, میں نے جتنی تقریریں ان کی سنی ہے سب سے لاجواب ان کا آج کا خطاب رہا. اللہ کرے زور بیان اور زیادہ بڑی بہترین گفتگو اللہ رب العزت جل مجدور کریم کے فضل سے آپ نے فرمائی ہے. آپ نے اپنی تقریر کے آخر میں جو باتیں کی تھی, فقیر چاہتا ہے حضور معین المشائخ کے قدموں کا بوسہ لے کر اپنی گفتگو کی شروعات وہیں سے کروں. حالات عرب کے رحمت للعالمین کی تشریف آوری سے پہلے کیے تھے. حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب کا ماحول بڑا گندا تھا. آپ نے سن رکھا ہے کہ لوگ جاہلیت کے شکار تھے. اور میں آپ کو چلتا چلتا عرض کروں, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے, حضور کی آمد سے پہلے یہی شہر مکہ تھا, اسی میں کعبہ تھا. لوگوں نے کعبہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہی وہ مکہ والے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یہی وہ مکہ والے تھے جو شراب کے نشے میں چور رہا کرتے تھے. انتہا یہ کہ اگر ماؤں کا بچہ سوتا نہیں تھا تو معاذ اللہ مائیں اپنے بچوں کو شراب کا گھونٹ پلا کر سنایا کرتی تھی. یہی وہ مکہ تھا جس کے حالات اتنے ناگفتہ تھے کہ یہاں لوگ زندہ بیٹیوں کو درگور کیا کرتے تھے. یہی وہ مکہ تھا جہاں بیویوں کو لوگ جوؤں میں ہار جایا کرتے تھے. یہی وہ مکہ تھا جہاں عزتیں جوؤں میں نیلام کر دی جاتی تھی. یہی وہ مکہ تھا جہاں زنا عام تھا. یہی وہ مکہ تھا جہاں برائی عام تھی. یہی وہ مکہ تھا جہاں بدنگاہی عام تھی. یہی وہ مکہ تھا جہاں ابو سفیان کسی وقت میں جوا کھیلا کرتے تھے. یہی وہ مکہ تھا جہاں ابو جہل جیسے سرکنا موجود تھے. یہی وہ مکہ تھا جہاں ابو لہب جیسے لوگ عیاشیوں کا بازار گرم کرتے تھے. یہی وہ مکہ تھا جو بچوں کی لڑائی خاندانوں کی لڑائی بن جایا کرتی تھی. یہی وہ مکہ تھا جس کے ماحول پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے جن کے دل اتنے سنگ دل ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. مگر ذرا غور فرمائے, مصطفیٰ کریم کی آمد ہوئی, آمد مصطفیٰ ہوئی, روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے, جس کے حضور ہو گئے. حضور ہی کا ہو جانا ہماری آپ کی زندگی کی ضمانت ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی جو وہ ہو گئے اپنے رحمت پروردگار. نشانوں کے نشان مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بات کر رہا تھا مکہ کے بگڑے ہوئے حالات کو رسول اللہ نے کون سا سیرپ پلایا. مکے کی سملاخ وادی میں اس پتھر والے علاقے کے لوگوں کے دل اتنے پتھر تھے. دہیا قلبی کا قصہ سنیے گا کبھی, علماء سے آپ نے سنا ہوگا بیٹی دفن کرنے کا قصہ میں نہیں پڑھتا. جو لوگ اتنے سخت تھے کہ اپنے باپوں کی گردنوں پر تلوار رکھتے تھے. جو لوگ اتنے سخت تھے کہ اپنے بچوں کی پرورش میں انہیں دشمنی سکھاتے تھے. بچے آپس میں اگر لڑ جائیں تو کئی سال تک خاندان آپس میں لڑتا رہتا تھا ان بچوں کی لڑائی کی وجہ سے. کعبے کے سائے میں بیٹھ کر جو قوم شراب پیتی تھی, ننگے ہو کر جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, جی حالات اتنے پراگندہ تھے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, تمہید میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. ان خراب حالات میں قدرت نے وہ نور طلوع فرمایا سبحان اللہ, جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ولادت پر باتیں آپ سے چکے ہیں. میں سوال اتنا کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کون سی طاقت تھی کہ رسول پاک نے مکہ کے حالات یکسر بدل دیے؟ وہ کون سا پاور تھا
کہ بچیاں دفن کرنے والے لوگ بچیوں کو سینے سے لگانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سی طاقت تھی؟ شراب کے نشے میں بچپنے سے بدمست رہنے والے لوگوں نے شراب کے مٹکے پھوڑ ڈالے. سبحان اللہ. کون سی طاقت تھی جس نے بے پردہ عورتوں کو باپردہ کیا؟ کون سی طاقت تھی جو خدا فراموش بندے کو خدا شناس بنا دیا؟ سبحان اللہ. کون سی طاقت تھی جس نے کعبے کی عظمتوں پر پہرا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اسی مکے سے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر نکالا؟ سبحان اللہ. کون سی طاقت تھی؟ بلا تاخیر میں عرض کر دوں، وہ جو طاقت تھی وہ علم کی طاقت تھی، وہ ایجوکیشن کی طاقت تھی. مفتیان کرام سے آپ پوچھئے گا، حضور نے حضور نے یوں ہی نماز نہیں پڑھوائی، پہلے کا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی وحدانیت کا علم کیا دیا. لوگ کعبے کی عزتوں کے پاسبان. مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کی عزتیں کیا بتائی؟ وہی لوگ جو کل بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے آج پوچھتے یا رسول اللہ آپ نے 3 بیٹیوں کا فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اللہ 3 بیٹی دے اور اس کی اچھی پرورش کر کے اچھا ادب سکھا کے اچھی جگہ نکاح کر دے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دور دیکھیے جہاں کئی 10 20 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ آ کر پوچھتے یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ ہاں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی معرفت کا علم جو ہے اللہ کی معرفت کا علم رسول پاک نے مکے میں بانٹا. کیا لوگ جور در جو حضور کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوتے رہے. جو لوگ کل نشہ کرتے تھے آج جو محمد عربی کی محبت کے نشے والے ہو گئے. اچھا یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے. یہاں چلتے چلتے یہ بھی عرض کروں، سڑک پر نشے میں ڈوب کر لیٹنے والے انسان کے منہ پر اگر نالی کا گندا پانی ڈالا جائے تو اس کو بھی وہ جامع جم سمجھ کے پی لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا ہوش گنوا بیٹھا ہے، اپنے وجود کو ختم کر بیٹھا ہے. اللہ الصمد. میں نشے پر بات نہیں کرتا چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ نشے پر شراب پر مدد کرنے والے لوگوں کو بھی اندھا کر کے اٹھائے گا. پینے والے کی بات نہیں ہے، جو مدد کرے گا اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. ام المومنین نے فرمایا کہ اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. جب مدد کرنے والے کی کنڈیشن یہ ہے تو پھر پینے والے کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنم کی پیٹ پلائی جائے گی. موضوع نہیں ہے، لیکن میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ خود کو روکیں. اگر نشہ کرنا ہی ہے تو وہ نشہ کیجئے جو مولا علی نے کیا تھا. اور وہ نشہ کیا ہے؟ امام اہل سنت نے کہا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو پل آئی ہے. میرا اشعار وہ تھے، بات باز کر رہا تھا، رحمت عالم نے زمانے کو علم سکھایا. علم کیا سکھایا؟ حالات بدل گئے. اسی لیے حضرت سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے ہماری جماعت کے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کے دور کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ ابو جہل جیسے لوگ بھی تھے جس کی کنیت ابو جہل نہیں ہے، اس کی کنیت ابو الحکم ہے. وہ فارغ مکہ اس کو حکمتوں والا کہا کرتے تھے.
بہت بڑا سمجھدار مانا جاتا تھا، مگر حضور کا علم سمجھ نہیں آیا تو سارے جاہلوں کا سردار قرار پایا۔ بات تو یہی ہے، حضور کا علم سمجھ نہیں پایا تو سارے جاہلوں کا سردار قرار پایا۔ میں بات صرف اتنی کر رہا، تقریر لمبی نہیں کرنی۔ آج بھی معاشرے کے حالات کو اگر بدلنا ہے، ایجوکیشن عام کر دیجیے، علم عام کر دیجیے، دنیا بھی پڑھائیے، دین بھی پڑھائیے۔ اور ایک بات چلتے چلتے کروں، بہت ڈاکٹر کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کو منبر سے دستار دے دی جائے وہ دینی ہی ہو مکمل، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈاکٹر کا تمغہ ہو وہ دنیا دار ہی ہو۔ ضروری ہر وہ کام دینداری کیا ہے اور دنیا داری کیا ہے۔ اگر جبے پہننا دینداری ہے تو جن صحابہ نے چادریں پہن کر زندگی گزاری ان کو کیا کہیں گے؟ اگر صرف امامہ باندھنا دینداری ہے تو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کو فلسفہ دے کے جاتا ہوں، اعتماد پر والوں پورے اعتماد کے ساتھ یاد رکھنا کہ معین المشائخ کی جلوہ گری میں ایک جملہ ملا تھا، جو کام آپ کو خدا کے قریب لے جائے وہ دینداری ہے، اور جو کام آپ کو خدا سے دور لے جائے وہ دنیا ہے۔ اس کو آسان کیوں کر لیجئے؟ اگر کوئی مولوی صاحب علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ کسی کو دبائیں گے وہ دنیا داری ہے، اور کوئی ڈاکٹر صاحب علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ قوم کو بچائیں گے تو یہ دین ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بھلائی دیکھو، سمجھ جاؤ دین دار۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے بڑھتا ہوں۔ معاشرے کی اصلاح، حالات چینج کرنے کے لیے اگر کوئی کیپسول کام کرے گا تو وہی ہے جو حضور نے کر کے دکھایا تھا، وہ ہے ایجوکیشن، وہ ہے علم۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے، جب بندہ علم حاصل کرتا ہے، ہاں دونوں علم میں فرق ہے۔ دنیا کا علم سانس چلنے تک کام آئے گا، اور دین کا علم قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرنے والا کہے گا کہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں جس پر کبھی پنڈت نہرو بیٹھا کرتے تھے۔ دنیا کا علم حاصل کرنے والا کہے گا میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں جس پر کبھی بھیم راؤ امبیڈکر بیٹھا کرتے تھے۔ مگر قرآن یاد کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا کہے گا میں اس منبر پر بیٹھا ہوں جس پر کبھی زمیندار کربلا بیٹھا کرتے تھے۔ فرق ہے، فرق ہے۔ اور ایک بات اور چلتا عرض کرتا ہوں، یہ علماء ہے، یہ دین کا علم، دین کا علم۔ حضرت نیر میاں صاحب قبلہ نے فرمایا تھا دنیا کا علم حاصل کر کے بندہ آتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے، اور دین کا علم حاصل کر کے بندہ آتا ہے تو بندہ، وہ بچہ سوچتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ دین کے علم کی برکت ہے۔ موٹی سی مثال لے لیجیے، دنیا کے علم کے لیے لوگ بیگ پیٹھ پہ ٹانگ کے جاتے ہیں، اور دین میں علم حاصل کرنے کے لیے 5 سال کا بچہ بھی یسن القرآن سینے سے لگا کے آپ کو سرجن بننے کا طریقہ تو دنیا سکھا دے گی، مگر دل بدلنے کے طریقے غوث اعظم کے قدموں میں۔ آپ کو آپریشن کرنے کا طریقہ تو دنیا سکھا دے گی، مگر فکر بدلنے کا نظریہ آپ کو مخدوم اشرف جہانگیر کی چوکھٹ سے ملے گا۔ بلکہ وہ تو ایسے طبیب ہیں، دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کی یہ دوا ہے، بخار کی یہ دوا ہے، بلڈ پریشر کی یہ دوا ہے، اور میرے سلطان کی شان یہ مرض کوئی بھی ہو سب کی ایک دوا ہے تیرے
کچھار کا شیر نر تاریخ السلطنت قدوت القبرا محبوب کستانی میر کبیر سلطان غوث العالم سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی سارے مریضوں کا علاج ایک پانی سے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جب میرے ایک پانی کی شان یہ ہے سبحان اللہ راوی کے کوثر کا معاملہ کیا آپ کی یہ خوش نصیبی ہے مخدوم پاک کی بلی کی زیارت کرنے لوگ کئی کلومیٹر کا سفر کرنے جاتے ہیں سبحان اللہ جس بلی کی وفا نے ساری کائنات میں وفا کی تاریخ رقم کر دی ہے لیکن آپ کی خوش نصیبی ہے کہ دارالعلوم فیضان مخدوم اشرف کی جشن دستار بندی میں حضرت سید شفیق اشرف صاحب کی کرم فرمائیوں سے آپ جانشین مخدوم اشرف کا جلوہ جہاں آرا دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ چہرے میرے سنت کی دلیل ہیں کتابیں ایک طرف ہیں چہرے ایک طرف ہیں پوری جماعت تھانوی کو ہم چیلنج کر کے کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کتابیں تو لا سکتے ہو ایسے جلوے اگر دکھائے جاتے ہو تو سبحان اللہ پر رشک کیا یہ چہرے ایسے کیوں ہوتے ہیں جو حضور کو نور مانتے ہیں ان کے چہرے بھی نور نور ہوتے ہیں بے نوروں کی بات نہیں کرتا نور بول رہا ہے نور کی باتیں ہونی چاہیے آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ موضوع سے میں الگ ہٹ جاؤں گا اس لیے میں آگے بڑھوں بات علم کی چل رہی آج ماحول کو اگر سدھارنا ہے تو علم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو علم پڑھائیے آپ کو معلوم ہے علم حاصل کرنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہوتی توجہ ہے نماز اس وقت فرض ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہوتا ہے روزہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب بندہ بالغ ہوتا ہے حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب استطاعت بھی مگر علم حاصل کرنے کی کوئی عمر جو ہے وہ متعین نہیں 2 سال کی عمر میں علم حاصل کرے یا 20 سال کی عمر میں علم حاصل جس کو جب توفیق ملے تب علم حاصل کرے باتیں بہت علم کے حوالے سے کی جا سکتی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ساری کائنات میں اسلام نے مساوات کا پیغام دیا اور مساوات کا پیغام دینے والا اسلام جب بات آئی علم کی تو اعلان کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جس اسلام کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مسجد میں اگر محمود غزنوی بعد میں آئے اور غلام ایاز پہلے آ جائے تو یہاں کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سبحان اللہ مرید اگر پہلے چلا آئے اور پیر اگر بعد میں آئے تو ایسا نہیں ہے کہ مرید اپنی صف سے ہٹ کے حالت نماز میں نیت باندھنے کے بعد ہٹ جائے گا اور آگے بڑھائے گا نہیں ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ اگر بعد میں آئے اور غلام پہلے سے موجود ہو تو نماز کی حالت میں غلام ہٹ جائے اور بادشاہ سے کہے نماز توڑ کے کہ آپ آگے بڑھیے ایسا ہے نہیں بلکہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر ایاز پہلے آ گیا نماز پڑھنے کے لیے تو ایاز کا جہاں پیر ہے سجدے میں محمود غزنوی کا وہاں سر ہے سبحان اللہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز بندوں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے حضرت سرکار عمر فاروق کے دور میں ایک علاقے کا بادشاہ حج کرنے آیا توجہ ہے آپ اسلام کی مساوات اسلام کی خوبصورتی اور اس کا پیغام مساوات بیان کر رہا ہوں حج کرنے کے لیے جب وہ آیا تو بھیڑ میں کسی غریب شخص کا پیر بادشاہ کے اوپر پڑ گیا جس کو اس نے اپنی گستاخی سمجھی اور اس نے وہ غریب صحابی یا تابعی تھے ان کو ایک تھپڑ مار دیا
تھپڑ مارا تو ان کے دانت ٹوٹ گئے. جب دانت ٹوٹ گئے تو یہ مقدمہ حضرت امیر المومنین عمر پاک کی خدمت میں لے جایا گیا. کہا حضور فلاں علاقے کا بادشاہ کلمہ پڑھتا ہے، فلاں غریب امتی حضور کا، اس کو اس نے تھپڑ مار دیا، اس کے دانت ٹوٹ گئے. وہ بادشاہ ہے. شخصیت کا اثر حضور والوں پر نہیں ہوتا. حضرت عمر نے بڑے دھیرے سے کہا ٹھیک ہے قصاص لے لو، بدلہ لیا جائے گا، دانت توڑے جائیں گے. بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، یہ غریب ہے.